السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو لوگ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آتے ہیں عموماً ان کو لوگ حاجی کہہ کر بلاتے ہیں۔ آیا عمرہ ادا کرنے والے شخص کو حاجی کہنا درست ہے؟ دوستو یاد رکھیں، عمرہ ادا کرنے والے شخص کو حاجی کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ عمرہ کے جو افعال ہیں، اس کے جو احکام ہیں وہ علیحدہ ہیں، حج کے احکام اور اس کے افعال وہ علیحدہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے بارے میں صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں، حج نام ہے اس مخصوص عبادت کا جو مخصوص اوقات کے اندر مخصوص مقام پر ادا کی جاتی ہے، حج کی نیت کے ساتھ۔ مخصوص وقت ہوتا ہے جس میں مخصوص افعال ہوتے ہیں، وقوف عرفہ ہوتا ہے جس میں، مزدلفہ ہوتا ہے جس میں، مینا کا وقوف ہوتا ہے جس میں، طواف زیارت ہوتا ہے جس میں رمی کرنا ہوتا ہے، جس میں طواف قدوم ہوتا ہے، طواف وداع ہوتا ہے۔ تو حج نام ہے ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کا نام، جبکہ عمرہ جو ہے وہ سال کے اندر کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج ثابت ہے دلیل قطعی سے، حتیٰ کہ اس کا انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، جبکہ عمرہ کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ حج واجب ہے اور عمرہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت عمل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے علامہ صاحب ہدایہ نے بھی یہی فرمایا کہ حج جو ہے یہ واجب ہے اور اسی طرح عمرہ جو ہے یہ سنت عمل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عمرہ ادا کرنے والے شخص کو حاجی کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جس طرح غیر حافظ کو حافظ کہنا یہ جائز نہیں ہے، غیر عالم کو عالم کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں فقہا نے ایک زبردست اصول بیان فرمایا۔ ظلم کی انہوں نے تعریف کی، ظلم کی تعریف یہ ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم۔ ظلم کہتے ہیں جس چیز کا مقام جہاں پر نہ ہو اس کو وہ مقام و مرتبہ دینا، جس چیز کا مقام جہاں پر نہ ہو اس جگہ پر اس چیز کو رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب غیر حافظ کو حافظ کہنا یہ بھی ظلم ہے، غیر عالم کو عالم کہنا یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح غیر حاجی کو حاجی کہنا، عمرہ ادا کرنے والے شخص کو حاجی کہنا یہ بھی ظلم ہے۔ اس لیے عمرہ ادا کرنے والے شخص کو حاجی کہنا جائز نہیں ہے۔ حاجی اسی شخص کو کہا جائے گا جس شخص نے حج کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں حرمین شریفین کی بار بار با ادب طریقے سے حاضر نصیب